ذالک یہ جو واقعات گزرے حضرت مریم کے، زکریا علیہ السلام کے، یہ جو واقعات ہیں نا، من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، کچھ خبریں ہیں ہاں، ما خواب عنک، اللہ کے پیغمبر یہ آپ سے غیب میں تھی، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نوحیہ الیک، ہم نے ان غیب والی باتوں کی آپ کی طرف وحی کی۔ دیکھیں ذرا، اللہ نے انباء الغیب کہا، اپنے نبی سے کہا کہ یہ واقعات حضرت مریم کے، زکریا علیہ السلام کے، میرے نبی آپ سے کس میں تھے؟ غیب میں تھے۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا پیغمبر غیب نہیں جانتا، ورنہ اللہ کیوں فرماتے کہ یہ آپ سے کیا تھے؟ غیب میں تھے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے، غیب دان ہوتے، دانائے غیوب ہوتے، تو اللہ کبھی یہ نہ فرماتے کہ یہ غیب کی خبریں تھی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا میرے پیغمبر یہ ساری باتیں آپ سے غیب میں تھی۔ نص آ گئی قرآن کی کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ پھر جب غیب میں تھی تو نبی کو کیسے پتہ چلا؟ نبی کو پتہ اس طرح چلا، نوحیہ الیک، اللہ نے غیب والی بات وحی کے ذریعے نبی کو بتا دی۔ بات سمجھ آ گئی؟ وحی سے اگر نبی کو غیب والی بات کا پتہ چل جائے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ پھر نبی بھی عالم الغیب بن جاتا ہے، نا۔ کیوں؟ اس لیے غیب ہوتا ہے جس چیز کا پتہ، غیب کا جاننا۔ عالم الغیب کا مطلب ہوتا ہے بغیر اسباب کے بندہ غیب جانے، تو وہی تو سبب ہے۔ وہی کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو اللہ نے غیب والی چیز کا نبی کو علم دیا، تو پھر اس وقت نبی کو اس غیب والی چیز کا پتہ چل گیا، تو وہی کے ذریعے پتہ چلا، سبب سے پتہ چلا۔ اور سبب سے جس چیز کا پتہ چل جائے وہ بندہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ غیب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر سبب کے پتہ جس کا چل جائے۔ یہ نص آ گئی کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ پیغمبر کو غیب والی بات کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی، یہ جو مشرکین ہے بہت تیز اور چالاک ہے۔ وہ جی نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اچھا، پھر لوگوں سے کہا دیکھو قیامت سے پہلے والی نشانیاں جب نبی نے بتا دی تب بھی بتائی نا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ لوگ کہتے واہ بھائی واہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اللہ نے نبی کو بتائی تو نبی نے آگے امت کو بتائی۔ اللہ کی وحی سے، وحی ایک تو قرآن کی شکل میں ہے اور ایک وحی ہوتی ہے دل پر نازل کرنا۔ کس پر؟ دل پر۔ اللہ اپنے نبی کو دل میں ایک بات بتا دیتا، نبی آگے اپنی حدیث میں لوگوں کو اس چیز کی خبر دے دیتا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو قرآن بھی وحی ہے اور صحیح حدیث بھی وحی ہے، صحیح حدیث بھی وحی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ کہیں اگر اجتہاداً بولے تو پھر اللہ کی تصدیق آ جاتی ہے۔ تو جب قرآن میں یا اللہ اپنے نبی کے دل میں کسی چیز کی خبر دے دے، نبی آگے حدیث میں لوگوں کو قیامت سے پہلے آنے والے واقعات بتا دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ یہ تو اللہ کے بتانے سے نبی نے بتایا، نبی نے کوئی اپنی اختیار اور مرضی سے تو نہیں بتایا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ان اتبع الا ما یوحی، اور سورۃ النجم میں کیسے آتا ہے؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، اور نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر نبی وحی سے بولتا ہے جو نبی پر کی جاتی ہے۔ ایک قرآن کی شکل میں وحی ہے، ایک حدیث، صحیح حدیث کی شکل میں وحی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ضعیف موضوع روایتیں نہ، یا بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اللہ نے فوراً اس کی تائید یا قرآن میں یا حدیث قدسی میں فرما دی۔ تو یہ آیت نص آ گئی کہ کوئی نبی علم غیب کی صفت سے متصف نہیں ہے، غیب دان نہیں ہے۔ اگر نبی غیب دان ہوتا تو اللہ کو حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ نبی کو بتانا نہ پڑتا۔ نبی خود اگر غیب جانتا تو خود امت کو بتا دیتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے وحی بھیجی، یہ واقعات بھیجے، نبی سے یہ خبر غیب میں تھی تاکہ نبی کو پتہ چل جائے۔ کچھ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ دیکھیں آگے ایک اور مسئلہ بھی حل ہونے جا رہا ہے، علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور حاضر ناظر کا دیکھیں۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے میرے پیغمبر آپ موجود
موجود ان کے پاس اذ یلقون اقلامہم جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو. نیچے کیا لکھا ہے؟ اقلام پانی میں. پانی میں بھئی 2 نقطے اور بڑھا دو، کاتب کی غلطی. پانی میں کلمے ڈالی. ایہم ان میں سے کون یکفل مریم مریم کی کفالت کرے. بھئی حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا؟ اختلاف ہوا. فرمایا پانی میں کلمے ڈالو، اگر پیچھے جس کی قلم چل پڑے گی، جدھر سے پانی آ رہا ہے اس طرف جس کی قلم چل پڑی وہ کفالت کرے گا. لوگوں نے کلمے ڈالی، سب کی قلمیں آگے بہ گئی، جدھر پانی جا رہا تھا آگے چل پڑی. اور زکریا علیہ السلام نے قلم ڈالی، جدھر سے پانی آ رہا تھا ان کی قلم اس رخ پہ جا نکلی. تو انہوں نے پھر کیا ذمہ داری لی؟ کفالت. ذمہ داری یہ لے لی، ان کے حق میں آ گئی. اللہ نے فرمایا جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے وما کنت لدیہم ان کے پاس میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھی. آپ موجود ہو؟ ہاں، ہر جگہ موجود اللہ کی صفت ہے. اچھا، اللہ ہر جگہ موجود ہے ذات کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے؟ آج کل یہ مسئلہ بھی بڑے زور و شور سے اٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، اکثریت لوگوں کی کہتے ہیں اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اور خیر مقلدین کے 1-2 طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود نہیں، اللہ ایک جگہ ہے، اور علم کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. بات سمجھ آ گئی تھوڑی سی؟ یہ مسئلہ بھی اٹھا ہوا ہے. بہرحال اللہ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے طور پر یا صفت کے طور پر، اس بحث میں نہیں جانا. عقیدہ یہ رکھنا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے بس. جب اللہ کی ذات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اس اختلاف میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی ذات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کی ذات ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر یہ کہنا کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے یا صفت کے، اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. عقیدہ یہ رکھنا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ، بس اتنی سی بات رکھنی ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر بڑا خطرہ ہے ایمان کا، آگے نہیں بڑھنا. بس اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نظریہ رکھنا ہے. دیکھو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا جب وہ اپنی قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود ہو نہیں تھے. جو لوگ کہتے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود ہے، جی میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، او جی آ گئے اللہ کے نبی، کرسی رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک سجا کر، اللہ کے نبی یہاں بیٹھیں گے. اچھا آ گئے تاج والے کہتے ہیں نا. ادھر عقیدہ ہے اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں آ گئے. جو موجود ہو وہ آتا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک نظریہ رکھے، ایک نظریہ. ادھر کہتے اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے، اور پھر کہتے جی آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ جی آ گئے. تو یہ ان کا خود اپنا، ان کی لفظوں میں اعتقاد میں تضاد ہے. اچھا جی دیکھیں ذرا، آپ موجود نہیں تھے. یہ قرآن کا مسئلہ آ گیا کہ جب انہوں نے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے. اور نمبر 2 وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. قرآن اندازی سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ جھگڑا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے. اس وقت بھی آپ موجود وہاں نہیں تھے. کتنی آیت میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس وقت نہ تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس جگہ بھی موجود نہ تھے. میں 1-2 اور آیتیں پڑھتے تم آپ فوراً پہنچ جائیں گے. ہاں اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں، حاضر ناظر نہیں. سورۃ القصص 20واں پارہ، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر. میرے پیغمبر جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے امر کو نازل کیا آپ وہاں موجود ہو، اور مغربی جانے میں آپ موجود نہ تھے. وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں حاضرین میں سے، گواہ بننے والوں میں سے نہ تھے. اور آگے پھر فرمایا وما کنت بجانب الطور، آپ طور کی جانب میں بھی نہ تھے. وما کنت ساویا فی اہل مدینہ، اللہ نے 4-5 مرتبہ فرمایا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے. اور اس آیت میں 2 دفعہ فرمایا
تو ان آیتوں سے اللہ کے پیغمبر سے ہر جگہ موجود ہونے کی نفی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ہر جگہ موجود ماننا یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دو مسئلے آگے، علم غیب کا مسئلہ بھی اسی آیت میں، حاضر ناظر اور حاضر ناظر کا مسئلہ بھی اسی آیت میں۔ اس آیت میں دو مسئلے کیا ہو گئے؟ حل ہو گئے۔